انہوں نے باقاعدہ باب باندھے، ایک دو مقام پہ نہیں، کئی مقام پہ باب باندھے، پیری کا، مریدی کا، بیت کا، بیت عام کا، بیت خاص کا، بیت ارادت کا، بیت برکت کا۔ کبھی فتاوی رضویہ پڑھ لو نا، خالی سمجھ آ جائے گی تصوف کی کتنی بڑی کتاب ہے۔ اس میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں بیت ہونے والوں تم شکوہ کر سکتے ہو کہ ہمیں کچھ ملا نہیں۔ جیسے بندے کہتے ہیں یہ ہم بیعت ہوئے لیکن ملا کچھ، تو آپ فرماتے ہیں تیرا شکوہ اپنی جگہ کا، لیکن مجھے یہ بتا کیا یہ کم ہے کہ تو نیکوکاروں کی لڑی میں پرویا گیا ہے؟ بتا کیا یہ کم ہے کہ نیکوکاروں کی لڑی میں پرویا گیا ہے؟ دوسری بات کہتے ہیں اگر تجھے اور کچھ نہ ملا، بتا کیا یہ کم ہے کہ بلبل کو پھول کی سنگت نصیب ہو گئی ہے؟ کیا سمجھوں میں آپ کو حضرت؟ تیسری بات فرماتے تجھے کچھ اور نہ ملا، بتا کیا یہ کم ہے کہ پروانے کو شمع پر مر مٹنا نصیب ہو گیا ہے؟ اور آگے وہ سرکار کی حدیث لکھی لا یشکا بہم جلیسہم، یہ وہ قوم ہے کہ اپنی غرض سے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے والا ناکام و نامراد بدبخت نہیں رہ سکتا۔ آئے اپنی غرض سے، ان کے لیے نہ آئے، کوئی اپنے کام سے آئے۔ فرشتے بھی رب سے کہے مولا یہ ان کے لیے تو آیا نہیں، یہ تیرے لیے تو آیا نہیں، اپنی غرض سے آیا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا آیا تو ہے نا، آیا تو ہے نا، اپنی غرض سے بھی آئے تب بھی ان کا برم یہ ہے جانے لا یشکا بہم جلیسہم۔ یہ پیری مریدی میں بھی ابو بکر سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ دو باتیں میں ذرا کر دوں تاکہ لذت بھی آپ کو نصیب ہو۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ایک کتاب ہے، چشتی بھی ہے کوئی درمیان میں، ویسے کوئی نام بھی ہو، یہ نقشبندیوں، قادریوں، سوربردیوں، چشتیوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ جو بندہ ان کو جدا جدا سمجھے اس کی عقل سیدھی ہونی چاہیے۔ یہ سب ایک ہی، ان میں کوئی فرق نہیں، سب ایک۔ سلسلہ چشتیہ میں ایک کتاب آج سے 450 برس پہلے لکھی گئی، کبھی مقدور ہو تو آپ بھی پڑھیں۔ اس کا لکھنے والا ہے سید زادہ، سید الشہداء امام حسین کی نسل۔ برکاتی صاحب آپ پڑھیں کیونکہ یہ آپ کے پیروں کے آگے خاندان کے بندے ہیں، نہیں معلوم؟ اعلیٰ حضرت سے وہ کہتے ہیں اللہ لکھے نا، ان کی شان میں لکھے اللہ اللہ سردمین بلگرام، یہ برکاتیوں کے آگے پیر ہیں، ان کی نسل کے آگے پیر۔ سبا سنابل، مرحبا، سبا سنابل میں انہوں نے لکھے، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جو ہے نا، ان سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں کوئی مرید نہیں ہوا، اور مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں کوئی بڑا پیر نہیں ہے۔ سب سے بڑے پیر کا نام محمد عربی ہے، سب سے بڑے مرید کا نام ابوبکر صدیق، اور اس کی مثال میں یہ بیان کرتا فرماتے جس رات کو سرکار نے ہجرت کا ارادہ کیا کہ میں ہجرت کے لیے نکلتا ہوں، اس سے پہلے ارادہ نہیں کہ اسی رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے۔ سرکار کے پاس اس وقت ایک ہستی تھی، وہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، سنگت دیکھو نا، اس مشکل گھڑی میں بھی علی شیر خدا ساتھ ہے مصطفیٰ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے مکہ والوں کی جو امانتیں تھیں ان کے سپرد کی، اپنا بستر عطا کیا، فرمایا یہ فلاں 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 کی امانت ہے، ان کو دے کے آنا۔ خود ارادہ کیا سیدھا میں ابو بکر کے گھر جاتا، اس کو اپنا رفیق بنا کے لے جاتا، یعنی اس دن بھی مصطفیٰ کے دل میں خیال ابو بکر کی رفاقت کا آیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، توجہ کیجئے، یہ عوام کے لیے ذرا کر علماء کو تو پہلے یہ باتیں معلوم ہیں۔ سرکار اس ارادے سے باہر نکلے، زمین سے خاک کی ایک مٹھی اٹھائی، اس طرح ماری سرکار، اب اس کا ایک ایک ذرہ جس کافر کی آنکھ میں پڑ گیا، کچھ دیر کے لیے اس کی بینائی اندھا ہو گیا۔
سرکار کا اپنا ارادہ تھا نکلتا وہ ابو بکر کے گھر جاتا. سرکار نے اس ارادے سے دروازہ کھولا, اپنے گھر کا دروازہ کھولا, دیکھتے کیا ہیں ابو بکر آپ کے دروازے پر گردن جھکائے, ہاتھ باندھے, 2 اونٹنیوں کی مہار تھامے کھڑا ہے. سرکار نے چمبا کیا, صدیق اکبر کو دیکھ کے فرمایا مجھے تو رب نے آج ہی حکم دیا ہے جانے کا, جو حکم سنانے آیا ہے وہ جبریل ہے, میرے سوا کسی کو ملا نہیں, میں نے ایک کو بتایا وہ علی اندر ہے, وہ باہر آیا نہیں, تجھے کون بتا گیا, تجھے کس نے بتایا, میں جاتا ہوں, سارا سامان لے کے آ گیا. آگے سے صدیق اکبر نے عرض کیا سرکار توجہ فرمائیے, اتنا عرصہ بیتا, 2 سال بعد نے لکھا ہے, سبس ناول نے نہیں لکھا کہ 2 سال کی مدت بیت گئی. آپ نے 2 سال پہلے بات فرمائی تھی کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم سے ہجرت کرے گا, اپنے دوستوں میں کسی ایک کا انتخاب کر کے اس کو لے جائے گا. نہ آپ نے بندہ بتایا, نہ آپ نے وقت بتایا, نہ وہ آپ نے رفیق بتایا, نہ وہ چنا جانے والا بتایا. آقا وہ دن گیا, آج کی رات آئی, تیرے ابو بکر کی ہر رات تیرے دروازے پہ گزرتی ہے, جب بھی جائے مجھے جب بھی جائے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان صداقت, نعرہ تحقیق. ابھی ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں حضرات, یہ ابو بکر صدیق, یہ ہے ابو بکر صدیق. حضرت مفتی احمد یار خان گجراتی اس آیے کی تفسیر میں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب ان کو کافروں کی شرارتوں کے سبب سے شہر مکہ سے باہر تشریف لے جانا منظور ہوا. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق سرکار کو 11 میل تک اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلا. سمجھایا نہیں جا سکتا ہے. 11 میل ابو بکر کا کندھا, مصطفیٰ کے قدم, ابو بکر کا سینہ, مصطفیٰ کے قدموں کے تلوے. میرے ذہن میں بات آئی, حضرت ہاجرہ صفا و مروہ پہ چلے, ان کے قدموں سے برکت حاصل کریں, زمین کے ذرات, کنکر, پتھر, زمین کے ذرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے صفا و مروہ کو شاعر اللہ بنائے. جو ان کا انکار کرے کافر ہو جائے. میں کہتا ہوں ہاجرہ چلے پتھروں پر, کنکروں پر, تو ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے وہ شاعر اللہ بنے. ابو بکر صدیق کا سینہ 11 میل تک مصطفیٰ کے قدم چومے. بتاؤ کیا بنا ہوگا, کیا مقام آیا ہوگا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. چشتیوں کے نام سے تو آپ خاموش ہو گئے. ایک اور پیر مجھے یاد آتا, وہ پیر کون سا ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ, جن کے تعارف کے لیے اکیلے مجدد الفسانی کافی ہے. جس کا مرید امام ربانی ہو وہ پھر کیا ہے. قریب حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر قریب یہ بات ضرور لکھی ہے کہ حضرت باقی باللہ اپنے خان سامے پر, اپنے خادم, اپنے نان بھائی پر راضی ہو گئے تھے کہ آدھی رات کو مہمان آئے. مہمان بڑے خاص تھے اور فقیروں کے دروازے سے تو کوئی خالی جاتا نہیں. وہ مرید سمجھدار تھا, تاڑ گیا کہ پیر کے منظور نظر لوگ ہیں, رات کا وقت بیتا ہوا ہے, بھوکے, فوراً گیا, کھانا تیار کیا, ان کے سامنے رکھا. پیر صاحب نے دیکھا نا, مرید پہ راضی ہو گیا اور مرید کو بلا کے نان بائی کو روٹیاں لگانے والے بلا لیا, بلا کے فرمایا تو نے میرا دل خوش کر دیا, آج میرا دل چاہتا ہے تو مانگ میں دوں.
جو تیرے دل چاہتا طلب کر، ہم دیں گے آج، کیوں نہ دیں؟ رب ذوالجلال نے خود ان کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تو مرید آج کل کے پیروں کا تو نہیں تھا، کچھ عرصہ رہ کے ویسے ہی بھاگ جائے، چوڑ یہ پیر ہے، یہ تجوریاں بڑھتا رہتا ہے، یہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور بنا بیٹھا ہے۔ ان کی نہیں، سچے پیروں کی بات سنائی جا رہی ہے۔ وہ باقی باللہ کا مرید تھا، سمجھ گیا، مربے نہیں مانگے، حکومت نہیں مانگی، جاہ و منصب نہیں مانگا، اور پیری بھی نہیں مانگی۔ آج کل کے ہم نے وہ بھی دیکھیں جو کہتے ہیں پیر کے بیٹے پیچھے رہنا، ہمیں آگے کرو۔ یہ پیر کے اتنے محتی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے سچے آپس میں، وہ جیسے پیر کے بیٹے نہ آئیں ہم آئیں، یہ پیر کی اولاد کا سکا نہ ہو، وہ کیا پیر مریدی ہو سکتی ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا مانگ، اس نے کہا اگر دینے پہ آیا ہے تو پھر باقی باللہ ہی بنا دے۔ میں سوچتا رہتا ہوں یہ انوکھا ہی پیر آیا ہے زمانے میں، انوکھا ہی مرید آیا ہے جس نے کوئی شے مانگی نہیں، کہتا باقی باللہ ہی بنا۔ حضرت نے فرمایا بنا سکتا ہوں لیکن تیری صلاحیت نہیں، کیا کروں؟ کیونکہ انوار و تجلیات کا وہ نور جو میرے سینے پہ پڑتا ہے اس کو باقی باللہ برداشت کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو مر جائے گا، تیرے بس کی بات نہیں۔ اس نے کہا دروازوں سے دیکھتا ہوں ساری رات، دردوں سے دیکھتا ہوں، روشن دانوں سے دیکھتا ہوں، ارے جو چھن چھن کے نور باہر آتا ہے وہ میرا سینہ روشن کر گیا۔ جو تجلیات تجھ پہ برستی ہیں میں بھی تو ایک جھلک دیکھوں، مروں یا رہ جاؤں اس بات کو چھوڑو، مجھے بھی بناؤ باقی باللہ۔ حدیثان گرامی کے حضرت باقی باللہ وعدہ کر چکے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے لے آئے، فرمایا لے آؤ، دروازہ بند کیا۔ حجرہ کس کا؟ حضرت باقی باللہ کا۔ توجہ کرنے والا کون؟ خود حضرت باقی باللہ۔ توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ مولانا صاحب پہ نہیں، قرآن پڑھنے والے پر نہیں، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی سید پر نہیں، نان بائی پر۔ عشاء کے بغیر توجہ شروع ہوئی، فجر تک جاری رہی، صبح فجر کے لیے دروازہ کھلا، دیکھتے لوگ ادھر بھی باقی باللہ، ادھر مزار باقی باللہ، ادھر باقی باللہ، ادھر عکس باقی باللہ، ادھر باقی باللہ، ادھر پتھر باقی باللہ۔ کوئی نظر سمجھ نہیں سکتی، ادھر دیکھو باقی باللہ، ادھر دیکھو باقی باللہ۔ جو دانا تھے تاڑ گئے، جو اصل ہے اس کے حواس برقرار تھے، جو بنایا گیا ہے برداشت نہیں کر سکا، ہوش و حواس کھو بیٹھا، ایک دن، دو دن، تین دن زندہ رہ، مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرات ذرا توجہ کرو، حضرت باقی باللہ توجہ فرمائیں، ایک رات نان بائی پر باقی باللہ بنا دے، غار ثور میں مصطفیٰ ابو بکر پہ 3 رات توجہ کرے، کیا بنا؟ بتاؤ مجھ کو۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، کیا بنایا ہے ابو بکر؟ شان سیدنا صدیق اکبر، افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ حضرات غور طلب بات ہے، ایک رات میں باقی باللہ کی توجہ سے نان بائی ان جیسا بنے، 3 راتوں کی توجہ ہو مصطفیٰ کی، ہو ابو بکر صدیق پر، کیا بنایا؟ کہاں پہنچایا ہوگا سر؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے وہ بات بھی یاد آتا تھا جنگ تبوک کے موقع پر جب مال خرچ کیا نا، مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ذرا لطف آپ اور اٹھائیں گے، کچھ خاص باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ سارا مال لے آئے اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، سرکار کی مبارک زندگی میں کچھ اور لوگ بھی مختلف مواقع پر اپنا سارا گھر لائے تھے، قبول نہیں کیا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا، لے جاؤ واپس۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے رغبت دلائی لاؤ، کہتے ہیں میرے پاس کبوتری کے انڈے جتنا سونا تھا تو میں لے آیا، تو میری زبان سے نکل گیا،
سرکار یہ اتنا ہی تھا جو لے آیا، یعنی اور میرے خیال گھر میں کوئی نہیں. تو کہتے ہیں سرکار نے پیچھے ہٹ کے مجھے وہ مارا نہ اتنی سختی سے، اگر میں پیچھے نہ ہٹ جاتا تو میری ناک اڑ گئی تھی. اور سرکار نے فرمایا میں تمہارے بچے بھوکے مارنے آیا، میں تجھے بھوک اور افلاس میں جو ہے وہ اس کے تنگ کرنے آیا ہوں، اس کے ساتھ کیوں لاتے ہو اتنا مال؟ پہلے گھر والوں کو. ایک صحابی کہتے ہیں سرکار نے رغبت دلائی نا، تو میں نے کہا میرے پاس 1 دینار ہے، تو سرکار نے فرمایا اس کو اپنے اوپر خرچ کر. کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار ایک اور بھی ہے، فرمایا بیوی پہ کر. کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار ایک اور بھی ہے، فرمایا بچوں پہ کر. ابھی نہیں سمجھ آئی آپ کو. یہ وہ پیر نہیں جو سارا ہی لوٹ کے لے جائے، خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے. یہ میری زبان پر الفاظ سرکار کے لیے نہیں آئے، میں ویسے کہہ رہا ہوں. پھر بھی اگر کسی کو شک ہو تو کروڑ مرتبہ معافی مانگتے ہیں. تو اس نے کہا سرکار ایک اور بھی ہے. پہلے کے لیے فرمایا اپنے اوپر خرچ کر، یعنی تیرا حق ہے. دوسرے کے لیے فرمایا بیوی پہ کر. تیسرے کے لیے فرمایا بچوں پہ کر. اس نے کہا سرکار ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنے غلام پہ کر. یعنی ترتیب دے دے، تجھ پہ تیرا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے بچوں کا حق ہے، تیرے دروازے پہ جو غلام آیا ہے اس کا حق ہے. کہتے میں نے عرض کیا سرکار ایک اور بھی ہے، فرمایا جہاں چاہے خرچ کر، جہاں دل چاہتا ہے لے جائے. لیکن صدیق اکبر پورا گھر لایا، سارا گھر سرکار کے قدموں میں نشاور کر دیا. سرکار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب پورا گھر خرچ کیا، مشہور الفاظ ہیں. سرکار نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، یہ نہیں پوچھا کہ اپنے لیے کیا چھوڑا ہے. ہمارا پیر کہتا ہے یہ پوچھتے نا اپنے لیے کیا چھوڑا ہے، پھر یہ جملہ نہ ہوتا، پھر کوئی اور ہوتا. آپ نے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو میں خدا کی قسم سمجھا دیتا ہوں، ڈر جاتا ہوں اس بات. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر بول گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، دنیا کی ساری متاع تیرے قدموں پہ نشاور کر رہا ہوں، رہ گیا گھر والے، ان کے لیے اللہ کا رسول. ایک مشہور روایت یہ ہے جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے پوچھا کیسے آیا ہے؟ کہتے سرکار ابو بکر مال لائے، جبریل ادھر بیٹھا رہ جائے، ابو بکر کو رب کا سلام دینے آیا اور رب نے ابو بکر سے جو پوچھا ہے وہ بتانے آیا. سرکار نے فرمایا بتا کیا پوچھتا ہے رب؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو مبارکباد دی، رب کا سلام پہنچایا اور فرمایا ابو بکر رب پوچھتا ہے هل انت بربک راض ام ساخط؟ ابو بکر بتا اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ جاؤ ساری کتابیں کھنگال کے دیکھو، ایک بندہ بتاؤ نبی اور رسولوں کی صف کے بعد جس سے رب پوچھے راضی ہے یا ناراض؟ راضی ہے یا ناراض؟ سرکار نے جب پوچھا صدیق اکبر نے وجدانی کیفیت میں ایک جملہ 3 مرتبہ دہرایا، عرض کیا انان ربی راضن، انان ربی راضن، انان ربی راضن. آقا میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں. صرف یہ پوچھ کر بتا دو قبول بھی کرتا ہے یا. اچھا یہ بات تو مشہور ہے نا، سنی آپ نے. اب ذرا اگلی سنو، توجہ سے سنو. جب صدیق اکبر مال خرچ کر چکے سرکار راضی ہو گیا، اتنے راضی ہو گئے. سرکار فرمایا ابو بکر ذرا قریب آنا. اس جملے کو سمجھانے کے لیے مجھے لمبا سفر کرنا پڑے گا. اچھا مجھے الفاظ نہیں یاد، وہ عربی میں جو الفاظ کئی ہو سکتے ہیں. اس مقام پر سرکار نے کیسے فرمایا، کن لفظوں سے؟ قریبا قریبا قریبا. مجھے لفظ یاد نہیں، اس لیے جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے، یعنی الفاظ نہ یاد ہو تو معنی کے ساتھ روایت کر سکتا ہے. یہ اصول ہے محدثین کے. تو میں معنی تو اس طرح نہیں کرتا لیکن مفہوم تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات مجھے یاد آتی ہے
ایک موقع پر رب نے بھی سرکار سے کہا تھا محبوب ذرا قریب آنا، اُدْنُ مِنِّي، یہ الفاظ آئے اُدْنُ مِنِّي یا محمد، نہیں جلدی نہیں ہو میرے سے، میں آپ کو چلانا چاہتا ہوں۔ معراج کے سفر میں جو سرکار چلے، سدرہ پیچھے، ملکوت پیچھے، ناسوت پیچھے، لاہوت پیچھے، رب کے اسماء کے پردے پیچھے، صفاتی تجلیات کا معاملہ اوپر وجود اوپر چلے تشریف لے گئے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کھینچا اپنے لفظوں میں، تھکے تھے روح النبی کے بعد، چھوٹا وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، بڑا محمد کری ہو احمد، قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ حضرات بات بڑی توجہ طلب ہے، حضور فرماتے ہیں میں سفر کرتا جا رہا تھا، حدیث میں سرکار کا فرمان ہے، بدن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر کرتا جا رہا تھا، حتیٰ، یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر اس کا 1120، راوی حضرت انس بن مالک، بیان سرکار کا اپنا، حضور فرماتے ہیں سفر کرتا جا رہا تھا، حتی الفاظ حتی جا سدرۃ المنتہا ودن الجبار، یہ الفاظ سمجھو گے پھر سمجھ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں سفر کرتا اس مقام پہ پہنچا، پھر میرا بڑھنا تو نام ہی کا تھا، ودن الجبار رب العزہ فتدلہ حتی، حدیث ہے تو یہ نہ سمجھے قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں اس مقام پہ تھوڑا فرق ہے، میں اسی طرح حدیث سے پڑھ تو شاید سمجھے شاید قرآن معاذاللہ غلط پڑھ رہا ہے۔ حتی جا سدرۃ المنتہا ودن الجبار رب العزہ فتدلہ حتی کانا منہ قاب قوسین او ادنا۔ حضور فرماتے میں بڑھتا آگے گیا نا، پھر میرا بڑھنا تو نام ہی کا تھا، پھر وہ رب ذوالجلال ودن الجبار اور رب العزہ، پھر وہ اپنے شیان شان قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا۔ جہاں سے میں سناتا ہوں تو سمجھ کے چلو، حضور فرماتے میں چلتے ایک مقام پہ جا کر رک گیا، جب میں رکا ادھر سے آواز آئی اُدْنُ مِنِّي یا محمد، محبوب اور قریب آنا۔ حضور فرماتے میں ڈرتا، جھجکتا، سنبھلتا، سہمتا، حیا کرتا، کتنا آگے بڑھا، ایک قدم، صرف ایک، اور ایک قدم میں کتنا فاصلہ طے کیا، جتنا مکہ سے لے کر وہاں تک کیا تھا، ایک قدم میں اتنا پھر کہاں براق کا سفر، کہاں سیڑھی کا لگنا، کہاں جبریل کا سفر جانا، اتنا سارا سفر مصطفیٰ ایک قدم میں طے کرے تو بتاؤ کتنا سفر ہے۔ حضور فرماتے پھر میں نے ایک قدم اٹھایا، پھر رک گیا، محبوبانہ شان ہے، کہتے پھر آواز آئی اُدْنُ مِنِّي، لذت لو نظرہ کبھی تم، محبوب اور قریب آنا۔ حضور فرماتے پھر میں نے ایک قدم اٹھایا، پھر رک گیا،
یہاں تک کہ 1000 آوازیں ہیں، میں نے 1000 آواز پر لبیک کہتے ہوئے 1000 قدم اٹھایا، ابھی میں آگے بڑھتا تھا پھر آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی، محبوب اب تو ٹھہر جا، تیرا رب اپنے شجاع شان خود استعمال کرے گا۔ یہ حضور کا سفر ہے۔ اب تھوڑا سا سفر اور کرواؤں ذرا، میں بات تو پیچھے رہ گئی ہے۔ چلو پہلے صدیق اکبر کو لاتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے، پھر آئیں گے اس مسئلے پہ، کیونکہ ذرا معراج کا مہینہ یہ بھی ذکر ہو جائے تھوڑا سا۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا، ادھر رب نے فرمایا اذن منی یا محمد، تشبیہ نہیں دے سکتے یہاں اس مقام پر جائے صرف سنا دیئے کچھ اندازہ ہو سکے۔ ادھر تبوک کے موقع پر سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا قریب آنا، یہ ابو بکر جانتا ہے اس بدن کی طہارت کا حال کیا ہے۔ یہاں تو نبیوں کی طہارت بھی پیچھے مصطفیٰ کی طہارت، فرشتوں کی طہارت بھی پیچھے مصطفیٰ کی طہارت آ گئی۔ سرکار نے صدیق اکبر تھوڑا سا کھسک کر، کھسک نے لفظ سمجھ، ہماری پنجابی میں اردو میں دونوں بولے، آگے بڑھ کر نام کا الامر فوق الادب، یہ سمجھتے تھے کہ ادب پر فوقیت امر کو ہے، لیکن امر پر تعمیل کیسے کرتے، تھوڑا سا کھسک کر پھر رک جاتے۔ سرکار فرماتے ابو بکر اور قریب آنا، یہ الفاظ سے سمجھنے والی بات نہیں ہے، ذرا دل سے سمجھو۔ صدیق اکبر پھر تھوڑا تھے، کیونکہ ڈرتے تھے، جھجکتے تھے، پھر سنبھلتے تھے، پھر حیا کرتے تھے، پھر حکم آتا تھا، پھر تھوڑا سا یہ کھسک سے تھوڑا سا، سرکار پھر کہتے تھے اور قریب آنا۔ یہ عشق والا کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی وہ دل لے کے آئے تو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر ہر بار تھوڑا کھسک کے آگا، سرکار پھر کہتے اور قریب آ، پھر کھسکتے، پھر فرمایا اور قریب آ۔ معلوم ہوا ادھر یہ کہنے میں الگ شان ہے اور قریب آ، ادھر تھوڑا کھسکنے میں الگ شان ہے اور قریب آ۔ یہاں تک کہ سرکار کہتے رہے ابو بکر صدیق کو اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کہ صدیق اکبر کے جو زانو تھے سرکار کے زانوں سے مس، سرکار کے زانوں سے مس ہوئے۔ تو پھر سرکار بولے فرمایا ابو بکر تجھ میں مجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، تو نبوت کے سوا ہر شے تجھے مل گئی ہے۔ تجھ میں مجھ میں اتنا فرق ہے، میں نبی ہوں تو نبی نہیں بنایا گیا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا صحابہ مچل گئے، مچلے تو حسد نہیں ہوا، مچلے تو ان کو بغض نہیں ہوا، کہتے سرکار ہمیں رشک آیا ہے، ابو بکر بازی لے گیا، اس لیے لے گیا کہ اس نے مال خرچ کر دیا، سارا گھر اٹھا کے لے آیا، سرکار ہم بھی لے آئے، یہ مرتبہ پا جائیں گے۔ اب سمجھنا یہ مسئلہ، سرکار ہم بھی اپنے گھر لے آئیں، گھر تو ہمارے پاس بھی ہے نا، صحابہ کے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں تھی نا، وہ تو ہر شے نشاور کر چکے تھے۔ کہتے ہیں سرکار اگر گھر لے آئیں ہم کو مرتبہ ملے گا؟ سرکار نے فرمایا یہ مرتبہ وہ نہیں جو مالوں سے ملے، یہ مرتبہ وہ نہیں جو کسب سے ملے، یہ رب کی عطا ہے، ابو بکر لے گیا ہے، یہ شان ابو بکر کا ہے، کسی اور کو مل گیا۔ ابو بکر صدیق جس رخ سے دیکھو جدا ہے، جس انداز سے دیکھو الگ۔ اب آؤ ذرا یہ بھی دیکھو، جب آخری وقت آیا نا سرکار کا، یہ بھی سنو، سرکار نے پھر صدیق اکبر کو کیا مرتبہ دیا ہے۔ آخری وقت ہے، سرکار دنیا چھوڑنے کے قریب آ گئے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ امر حاضر معروف ہے، جمع کے لیے مرو، واحد کے لیے مر، اور مذکر کے لیے مر، مؤنث کے لیے مری۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو حکم دو میری امت کی امامت کے لیے میرے مصلی پہ آئے۔
حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ مختلف تھوڑے تھوڑے. یا رسول اللہ انہو اب رقیق القلب ولم یصلی بالناس. آقا میرا والد بڑا نرم دل، رقیق القلب، آپ کا نام آتے ہی چھم چھم آنسو برسا دیتا ہے. کیسے آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو اور ہے ان کو حکم دے دو. یہاں تک حدیث میں فرمایا 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، مری ابا بکر فلیصلی بالناس. تینوں مرتبہ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہو اب رقیق القلب ولم یصلی بالناس. یا رسول اللہ انہو اب رقیق القلب ولم یصلی بالناس. یا رسول اللہ انہو اب رقیق القلب ولم یصلی بالناس. میرا والد نرم دل ہے، اس کا بس نہیں کھڑا ہو، اس کا بس نہیں کھڑا ہو. چوتھی مرتبہ سرکار کے چہرہ زیبا کا جمال جلال میں تبدیل ہوا. ایک الفاظ آئے ہیں جامع ترمذی میں اور حدیثوں میں آئے کتابوں میں، لیکن میں پہلے امام ترمذی سے سناؤں گا، بعد میں پھر امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء سے رکھوں گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا واللہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. اللہ کی قسم کسی امت کو یہ حق نہیں پہنچتا اس کے اندر میرا ابو بکر ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت میں آ جائے. میرے سمجھانے میں کوئی فرق رہ گیا آپ کے لیے. فرمایا کسی قوم کو، صرف اس قوم کو نہیں، نسل انسانی کی کسی قوم کو سزاوار ابو بکر اس میں ہو کوئی اور مصلی پہ آ جائے. یہ تو ابو عیسیٰ نے الفاظ لکھے نا، امام سیوطی سے سن کہتے سرکار حضرت عائشہ نے کہا نا سرکار میرا والد نرم دل ہے. جواب میں سرکار نے فرمایا لا لا، توجہ رکھو، لا نہیں توجہ نہ ہوگی تو سمجھ نہیں آئے گی. فرمایا لا 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 یا باللہ والمومنون الا ابا بکر. عائشہ ضد نہ کر، ضد نہ کر، ضد نہ کر. ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ فرشتے مانتے ہیں نہ انسان. ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ فرشتے مانتے ہیں نہ ایمان والے. ابو بکر کی امامت پہ اللہ راضی ہے، فرشتے راضی ہیں، ایمان والے. اب کس کس روح کو کھولیں گے حضرات؟ کون سا روح کھولا جائے؟ کون سا روح کھولیں؟ حضرت علی بھی فرماتے حضور مولا علی شیر خدا ابن عساکر نے نقل کیا. یہ جو مشہور کتاب ہے کیا نام ہے ابن حجر مکی کی، الصواعق المحرقہ، اس میں بھی موجود، اور پھر فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے. میں کچھ سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 15 سال 2005 میں، اب کون سا ہے 21، 2005 میں نے انگلینڈ میں بڑا یہ مسئلہ ہے. فقیر نے جب یہ روایت پیش کی نا تو بڑے بڑے چین بجے بھی ہوئے. کہتے ابن عساکر کا نام لے گیا، 80 جلدوں کی کتاب ہے، کہاں سے نکالیں؟ میں نے کہا فقیر کے پاس آؤ نا، نکال کے رکھ دیں گے، لے جانا. میں نے کہا فتاوی رضویہ کے رضوی ہو اور رضوی ہو پھر نہیں پڑھا. عزیزان گرامی قدر، حضور مولا علی شیر خدا کی سچائی پر قربان، حضرت علی شیر خدا کی جرت پر قربان، حضرت علی شیر خدا کی بہادری پر قربان. تم بھی سبحان اللہ کہو نا. حضرت علی پر چھپے ہوئے حال میں یہ حقیقت ظاہر ہوئی. حضرت علی کے جب مجھے سرکار نے بلایا، تنہائی میں بلا کے فرمایا سألت اللہ ان یقدمک ثلاثا. سٹیج پر بیٹھ کے عربی نہ سمجھو تو پھر فقیر کو ذرا ناراضی ہو. سألت اللہ ان یقدمک ثلاثا. علی میں نے 3 مرتبہ تیرے بارے میں رب سے عرض کیا مولا تیری اجازت ہو تو مصلی پہ علی کو لاؤں. مولا تیری اجازت ہو تو مصلی پہ علی کو لاؤں، تیری اجازت ہو تو مصلی پہ علی کو لاؤں. حضرت علی کے تو سرکار نے فرمایا فَأَبَا عَلَيَّ. جتنی مرتبہ میں نے کہا
مرتبہ مجھ پہ انکار کیا گیا، نہیں میرے مصطفیٰ، یہ حق ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا ہے۔ اب ایک بات اور بھی عرض کر دوں حضرات، ایک بات اور عرض کروں میں آپ سے، حضرات ذرا غور فرمائیے، وہ مشہور حدیث جب سرکار نے ابو بکر کو آگے بڑھایا، ابو بکر کو آگے بڑھایا، پڑھ فتاوی رضویہ، پڑھ کنز العمال، پڑھ الصواعق المحرقہ، سرکار نے فرمایا ما قدمت ابا بکر، میں نے ابو بکر کو نہیں بڑھایا، ما قدمت ابا بکر، ساتھ دوسرے کو بھی ملایا، ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن اللہ قدمہما، ابو بکر و عمر کو میں نے نہیں بڑھایا، اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صداقت، شان صداقت، شان عدالت، شان عدالت، شان شجاعت، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر صدیق۔ دل میرا چاہتا ہے میں رات بھر آپ کے سامنے گزارشات عرض کر دوں اور کرتا ہی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا، وہ جو مرزا غالب نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں دفتر تمام ہوا اور مدہ باقی ہے۔ ایک عنصر کیا ہے، کروڑوں عنصر قادریاں ہیں، ابو بکر کی شان کو کون گر سکتا ہے؟ ابو بکر کی شان کو سارا زمانہ بیان کرے، وہ شان پھر باقی رہتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے کہتے ہیں دفتر تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار۔ دوران گفتگو مجھ سے ضرور غلطیاں ہوئی، کیونکہ الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان، اول الناس اول ناس، انسان کی سرشتہ ہے، بھول جاتا ہے، خطا ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی جو غلطیاں ہوئی، میں اللہ سے، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ حضرت نے مجھے طلب فرمایا، حکم ہوتا ہے حضرت کا، جب بھی پاکستان آتا ہوں حکم فرماتے ہیں ہمارے گجرا میں ضرور آؤ، تو میرے دل میں بھی آپ کے گجرا کی یاد ادھر ٹکی رہتی ہے۔ یہ عاشقوں کا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کی بہاروں کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ جو عارف کھڑی نے فرمایا صدا بہار نہیں اس باغے، کدی خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکا پھل کھاوے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ حضرت ذوالفقار ایک اعلان سماعت فرما لیں، 4 روزہ محفل امام جعفر صادق اور امام اعظم ابو حنیفہ اور محدث اعظم پاکستان اور شان حضرت امیر معاویہ 20، 21، 22، 23 رجب المرجب بعد نماز فجر مرکز اہل سنت جامع مسجد عبداللہ عثمان ٹاؤن میں انشاءاللہ تعالی منعقد کیا جائے گا۔ تمامی آپ تنگ نہ کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع، بڑی مہربانی، راستہ دے دیں، حضرت کو جانا ہے، بڑی مہربانی، آرام سے آرام سے آرام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب اطرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامان
2 مارچ کو انشاءاللہ تعالی حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 2 مارچ کو گوجرا شہر میں حاجی حاجرہ پیلس میں تشریف لا رہے ہیں. 2 مارچ یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ 20 مارچ 21 مارچ اور 22 اور 23 مارچ شان حضرت امیر معاویہ محفل امام جعفر صادق امام اعظم ابو حنیفہ انشاءاللہ تعالی یہ 11ویں شریف کا ختم مبارک اس جمعرات انشاءاللہ اسی مسجد میں دلایا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یا رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ طفیل یا رب ذوالجلال سچے مذہب اسلام پہ موت عطا فرما. اللہ سچے دین و مذہب اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرما. یا رب ذوالجلال مسلک رضا کا وفادار بنانا. اللہ فکر رضا کی وہ پاکیزہ سوچ عطا فرمانا. اللہ مسلک رضا کا وفادار سپاہی بنانا. نموس رسالت نموس صحابہ اور نموس اہل بیت کا سچا عاشق و پاسبان بنانا. یا رب ذوالجلال عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار اور پہرے دار بنانا. اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. دور سے قریب سے جہاں سے بھی سنی احباب تشریف لائے اللہ سب کو دین و دنیا آخرت کی بہتریاں بھلائیاں سرفرازیاں اور سرخرویاں عطا فرمانا. ہر قسم کی قلتیں ذلتیں رسوائیاں مہنگائیاں دور فرما کے یا رب ذوالجلال خوشیاں اور خوشحالیوں سے دامن بھر دے. اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرمانا. اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا. اللہ بزرگوں کا ادب عطا فرمانا. اللہ والدین کا ادب عطا فرمانا. صبح و شام تلاوت قرآن پاک کی سعادت عطا فرمانا. صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے والا طالب علم بنا دے. اللہ طالب دین بنا دے. اللہ طالب فیض بنا دے. اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عاجزی والا بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما. اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ اور مطہر بنا. اللہ ہمارے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور عطا فرما. اللہ درود و سلام کا سرور عطا فرما. اللہ ہماری قبر کو اللہ روشن و منور فرمانا. مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمانا اور مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک پر نور ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمانا. اللہ ہماری نیک جائز دعائیں قبول فرما. یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں. یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو. یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل. مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے صاحب رشد و ہدایت مرشدی عبد الرشید رشد پہ تارک ابد فضل و رضا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و اسماعیل برحمتک یا ارحم الراحمین.